اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ سورہ مومن کی پہلی 4 آیات۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 40ویں نمبر پر ہے۔ 9 رکوع 85 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ مومن اور اس سے اگلی 6 صورتیں یہ مکہ کے اس دور سے تعلق رکھنے والی ہیں جب توحید اور شرک کی بحث نے شدت اختیار کر لی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ اس سورہ مبارکہ اور اس کی اگلی صورتوں میں حالات بتدریج نمایاں ہوتے جائیں گے۔ جس طرح حالات سخت ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت اور حمایت بھی واضح ہوتی گئی۔ جو اہل ایمان ان حالات سے گزر رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور جو لوگ دعوت کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود کسی مصلحت سے اب تک کھل کر اس کی حمایت نہیں کر رہے تھے ان کی رہنمائی کی گئی ہے کہ اب وہ مصلحتوں سے بے پرواہ ہو کر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتابی، تنزیل کے معنی کسی چیز کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارنا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید انتہائی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل ہونا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ العزیز، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اول بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ العلیم، اور وہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کتاب کے معاملے میں کس کا کیا رویہ ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ صفت ثانی بیان کی گئی ہے اللہ کی۔ العزیز صفت اول، العلیم صفت ثانی، غافر الذنب یہ صفت ثالث ہے، گناہوں کو بخشنے والا۔ التفسیر المیسر میں لکھا ہے غافر الذنب للمذنبین، کہ جو انسان بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندوں سے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ وقابل التوب، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ کے بعد جب بھی بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ استغفار انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، انسان کو احساس دلاتا ہے کہ میں مذنب اور خطا کار ہوں اور میرا پروردگار رحمان و رحیم ہے۔ اسے بندے کا رجوع کرنا بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی قیمتی دعاؤں میں سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا پس ہم سے بھی درگزر فرما دے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور یہ سزا کس کے لیے ہے؟ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں اعلی من تجرع علی الذنوب، جو بھی شخص گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت تو انسان کی یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد ندامت اختیار کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس صورت میں تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخص گناہ کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے گناہ عیب محسوس نہیں ہوتا، اسے گناہ کر کر کوئی ندامت نہیں ہوتی، دیدہ دلیری کے ساتھ وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، اور اس سے وہ توبہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں،
رجوع کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن جب انسان بالکل ہی حد کراس کر جائے، اپنے گناہوں پر فخر کرنا شروع کر دے، اپنے ہی گناہوں کی اپنے دوستوں میں فخریہ طور پر تشہیر کرنے لگے، تو ایسا شخص اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ بالطولی، بڑی قدرت اور بڑے اختیار والا ہے۔ طول کے معنی فضل کے ہیں، غنا کے ہیں، قدرت اور بخشش کے ہیں، تو یہ یہاں تک ساری اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ العزیز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، یہ 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو، سوائے اسی اللہ کے۔ کائنات کا مالک بھی وہی ہے، اختیارات بھی اسی کے ہیں، اور روز قیامت تمام کے تمام لوگوں نے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگرچہ کوئی سرے سے اللہ ہی کا انکاری ہو، لیکن اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس دن تو کافر یہ تمنا کرے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو تمام کے تمام لوگوں کا لوٹنا بھی اسی اللہ کی طرف ہے۔ ما یجادل، جادل یجادل، مجادلہ، بحث مباحثہ کرنا، کج روی اختیار کرنا، ایسی بحث جس میں کوئی سیکھنے یا سکھانے کا مقصد نہ ہو۔ ما یجادل، تو نہیں مجادلہ کرتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، تنزیل الکتاب، راست باز لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن کافروں کا رویہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں کج بحثیاں کرتے ہیں، آخرت کو یہ نہیں مانتے، عذاب کو یہ نہیں مانتے، دوبارہ اٹھائے جانے کے یہ انکاری ہیں، انہیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو یہ مستکبرین بن جاتے ہیں۔ فلا یغرور کا، غرر یغرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں مبتلا کر دینا، مغالطے میں ڈال دینا۔ فلا یغرور کا، پس آپ کو مغالطے میں نہ ڈال دے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، ملک میں۔ لفظ تقلب کا معنی چلت پھرت، آزادانہ طور پر آنا جانا، اور فلا یغرور میں اگرچہ بظاہر خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں جو زجر اور عتاب ہے، اس جملے کی جو سختی ہے، اس کا رخ قریش کے متکبرین کی طرف ہے، کہ یہ جو اپنے اقتدار، اپنی سیادت اور امارت کے گھمنڈ میں آپ کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ حیران ہیں کہ بھلا ان پر عذاب کہاں سے آ جائے گا۔ تو ان کا اس طرح آزادی سے گھومنا پھرنا، بے اعتنائی اختیار کرنا، آپ کو مغالطے میں نہ ڈالے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے جو انہیں ابھی تک میسر ہے، جس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا یہ اپنا ہی نقصان بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہماری زندگی کو وابستہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔